سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون المسعودي عن إسماعيل بن باسط عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تصارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: الصلاة جامعة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعنزة وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا لم يخرجوا أحد من أصحاب السنن. وأبو كبشة اسمه عمر بن سعد ويقال عامر بن سعد والله تعالی اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کیونکہ یہ قوم سمود جو ہے ان کے مساکن جو تھے وہ شام اور حجاز کے درمیان میں ہیں. یعنی آپ جب مدینہ منورہ سے تبوک کے راستے پہ جائیں گے تو راستے میں آئیں گے مدائن صالح. تو جو غزوہ تبوک کے سفر میں واقعات پیش آئے وہ صحیحین میں بھی موجود ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن ابی کبشۃ الانماری ان ابیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ بہت ہی مشکل ترین غزوہ تھا اور یہ پہلا یعنی اسلام میں غزوہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ماشاءاللہ 30,000 کی فوج لے کے مدینہ منورہ سے نکلے غزوہ تبوک کے لیے. اور وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تھی کہ روم کے لوگ جو ہیں عیسائی جو ہیں روم، اور اس وقت روم جو ہے وہ ایک سپر پاور تھی، یعنی اس وقت جو طاقتیں تھیں یا فارس تھی یا روم تھی، اور روم کی قوت جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینہ منورہ پر، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھیل گیا ماشاءاللہ، اسلام کو اللہ نے قوت و طاقت دے دی ہے. تو عیسائیوں نے مل کر روم میں اس وقت عیسائیت کا زور تھا، مسیحی لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں. اور اس وقت جو انہوں نے فوج کا تیار کیا مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے وہ 90,000 فوج تھی مسلح، اور وہ باقاعدہ منظم فوج تھی، یعنی ان کی تربیت تھی.
حضور کے ساتھ تو صحابہ مجاہد تھے، جیسے آج کل مجاہدین ہیں کشمیر میں، شان میں، بس ایک جان کا جذبہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینی، ورنہ وہ کوئی باقاعدہ فوجی تو نہیں ہوتے بیچارے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگ کیا چیز ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جنگی طریقے کیا ہوتے ہیں، وہ تو پتہ ہے کہ جان بازی ہے، کھیلنی ہے، دشمن سے لڑنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر ملی تو آپ نے ارادہ فرما لیا کہ بجائے اس کے کہ کفر ہمیں للکارے اور کفار جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کریں، ہم کیوں نہ نکلے ان کے مقابلے کے۔ اور اصل میں یہ وہی بات تھی کہ اللہ کے نبی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین اور ان کامیابیوں کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ الآن نغزوہم، اب انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کافروں پہ حملہ کریں گے، یہ نہیں کہ کافر ہم پہ حملہ کریں اور ہم دفاع کرتے رہیں۔ اب اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم کفار کے مقابلے کے لیے خود میدان میں نکلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مدینے میں آ کے حملہ آور ہوں، ہم کیوں نہ مدینے سے نکل کر ان کا استقبال کریں، اور راستے میں اور وہ بھی نکل رہے ہیں اور ہم بھی نکل رہے ہیں، تو مدینے کے بجائے کہیں اور جنگ ہو جائے اور ان کو یہ بھی پتہ لگے کہ مسلمان الحمدللہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ تو ہمارے مقابلے پہ خود نکل آئے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ہرقل تھا اس وقت روم میں، بڑا سمجھدار بادشاہ تھا، تو اس نے پھر یہ ہے کہ اپنے کابینہ کو بلایا کہ مجھے خبر لگی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لشکر نے کل روم کے لیے مقابلے کے لیے آپ نکلے ہیں، تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کمال ہے، مسلمان ہمارے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑا ان کی تعداد کیا ہو سکتی ہے؟ 20,000 30,000، ہمارے پاس تو صرف مدینے کی طرف بھیجنے کے لیے 90,000 فوج تیار کھڑی ہے، اور پھر 90,000 فوج ہماری فوج ہے، منظم ہے، مسلح ہے، اور اس کے پاس تمام آلات حرب و ضرب ہیں، اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو محض اپنے جذبے سے لڑتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے جہاں تک کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے جہاں تک معلومات حاصل کیے ہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نبی کے مقابلے پر نکلنا جو ہے وہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر بزدلی دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر تو ہمارے اور دشمن بھی اکٹھے ہو کر ہم پر چڑھائی کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں وفد بھیجتا ہوں، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات طے کریں۔ تو اس طرح اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے، اور یہ وہ غزوہ ہے جو انتہائی شدت کے وقت میں، عین گرمی کا وقت تھا، عین مدینے کی کھجوریں پکنے کا وقت تھا، ہر کسی کی فصل تیار ہونے کا وقت تھا، اور مدینے والوں کا تو گزارا ہی کھجوروں پہ ہے، تو اگر وہ فصل نہ اٹھا سکیں تو پھر تو سارا سال بیچارے بیٹھے رہیں، اس لیے بڑا ہی مشکل کا وقت تھا، اس لیے اس کا نام جیش الاسرا بھی رکھا گیا۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو واضح فرما دیا تھا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں، یعنی حضور پاک نے بات رات نہیں رکھی اور فرما دیا کہ جو جانا چاہتا ہو کھلے دل کے ساتھ چلے، اور جس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی نئی شادی ہے، باغ پکے ہوئے ہیں، مجبوریاں ہیں، تو وہ ابھی اپنی مجبوریاں ظاہر کر دے، لیکن جب بھی نکلیں گے تو پھر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلیں گے۔ اور یہی وہ غزوہ تبوک ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کر کے ان سے چندے کی اپیل کی کہ مسلمانوں کے لیے 30,000 کے لشکر کے لیے آخر سامان چاہیے، ان کے لیے آخر کھانا 30,000 آدمی
اگر ایک وقت میں سادہ روٹی بھی کھا لے تو کیا خیال ہے آخر کتنا خرچہ آئے گا؟ تو یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں سیدنا عمر فرماتے تھے کہ میں دل میں بہت خوش ہوا تھا کہ میرے پاس کافی مال تھا. میں نے کہا انشاءاللہ آج جو ہے ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ بھی نمبر لے جاؤں گا. یعنی صحابہ جو تھے وہ خیر میں مقابلہ کرتے تھے، ہم جو ہے ہم برائی میں مقابلہ کرتے ہیں کہ تم شراب آدھا بوتل پیتے ہو، میں بوتل پی کے تمہیں دکھاتا ہوں. تم رات کو ایک فلم دیکھتے ہو، میں 3 فلمیں بیٹھ کے دیکھوں گا. تم سگریٹ کی 1 ڈبی پیتے ہو، میں 4 ڈبیاں پھونکوں گا. یعنی تمہارا مقابلہ جہنم کے کاموں میں ہے. تمہارا مقابلہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کا شکار کر کے جلدی عذاب میں پہنچنا ہے کہ کون جلدی پہنچتا ہے. اور صحابہ کا مقابلہ خیر میں ہوتا تھا، صحابہ کا مقابلہ رحمت میں ہوتا تھا. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. حضرت عمر اپنی پورا جو کچھ گھر میں تھا آدھا کر کے لے آئے اور حضور کی دربار میں پیش کر. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب حضور نے چندے کی اپیل کی تو سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تم اس جنگ میں 100 اونٹ بِأَعْلَى سِيَاوَاقْتَا بِهَا، یعنی باقاعدہ اس کی پلان اور ہر چیز کے ساتھ کامل مکمل تیاری کے ساتھ 100 اونٹ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور آگے بڑھو. حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اس نے کہا حضور میں 200 اونٹ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے بڑھو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ دوں گا غزوے میں. 300 اونٹ بنائے ساز و سامان کے. حضور نے فرمایا اور آگے بڑھو. انہوں نے کہا میں 10,000 درہم پیش کرتا ہوں. 10,000 درہم حضور نے اپنی گود میں ڈالا ہوا تھا اور ایسے خوش ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد جو کرو تمہاری جنت کا محمد مدنی ذمہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت عطا فرمائیں گے اور تمہیں کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے. معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے برا عمل کرنے ہی نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہونے دیتے. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور معافی عطا فرما دیتے ہیں. تو حضور پاک نے حضرت صدیق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یا ابا بکر تم بتلاؤ کیا لائے ہو. اس نے کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب اٹھا کے لے آیا ہوں، اللہ کا نام چھوڑا ہے اور تو گھر میں کچھ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، بھائی تم سے کوئی نمبر نہیں لے سکتے. ہم تو آدھی جائیداد لے آئے، تم تو سارا کچھ اٹھا کے لے آئے. تو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے یہ وہ بہت بڑا شدید غزوہ ہے، غزوہ تبوک ہے، اور اس میں بڑے بڑے عظیم معجزات آئے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور ہرقل جو تھا نا وہ بڑا دانا تھا. اس نے ایک آدمی اس نے اپنے کابینہ سے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو بہترین عربی بولنے والا ہو اور جو بہت ہی فصیح اور ذہین اور ذکی آدمی. تو انہوں نے ایک آدمی کو تلاش کیا اور ہرقل کے پیش کیا. وہ بے حد عربی بولنے والا، بڑا خوبصورت اور بے حد ذہین آدمی. تو ہرقل نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بنا کے بھیجنے والا ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ایک سوال کریں گے کہ میں نے جو خط بھیجا ہے اس کے بارے میں ہرقل کی کیا رائے ہے. اور دوسرا یہ دیکھنا کہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں کوئی علامت ہے مہر نبوت کی. اگر یہ چیزیں مل جائیں تو پھر کوشش کرنا کہ جنگ نہ ہو.
لیکن بات ایسے انداز میں کرنا کہ بزدلی بھی ہماری طرف سے ظاہر نہ ہو کہ ہم ڈر گئے ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی قوت ہے, ہم ڈر نہیں رہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوں تو ان کا مقابلہ ہو. اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے والی قومیں جو ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں وفد کے ساتھ حاضر ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال ہی مجھ سے یہ کیا کہ بھئی ہرقل نے میرے خط کے بارے میں کیا فیصلہ کیا. تو میں نے کہا کہ بھئی نشانی تو مل گئی جو ہرقل نے کہا تھا کہ یہی بات پوچھیں گے. تو میں نے کہا کہ حضور آپ کے خط کا بڑا احترام کیا, بڑی عزت کی, بڑا ادب سے پڑھا, اور اسی لیے تو انہوں نے مجھے وفد میں بھیجا ہے. خیر وہ جناب بڑی باتیں ہوئی, بڑی تفصیل ہے اس ملاقات کی اور اس مکالمے کی. اور وہ ایک دن ٹھہر گیا, پھر دوسرے دن حضور کی مجلس میں آ گیا, پھر بیٹھا رہا, پھر ٹھہر گیا, پھر تیسرے دن حضور کی مجلس میں آ گیا. تو تیسرے دن پھر حضور پاک نے فرمایا کہ بھئی تم اچھا وفد ہو تو بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے, تم میری مہر دیکھنا چاہتے ہو, آؤ چلو دیکھ لو. اس لیے رکے ہوئے ہو, 3 دن سے یہاں تم نے قیام کیا ہوا ہے. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا حضور بس میں واقعی یہی دیکھنا چاہتا تھا. اب یہ ہے کہ مہربانی فرمائیں, ہمیں آپ کی فوج سے کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں آپ سے مقابلہ کرنا, تو آپ ہمارے ساتھ کوئی مناسب طریقے سے, باعزت طریقے سے صلح کا فیصلہ کر لیں. حضور نے فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو یا ہرقل کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, اصل بات تو ہرقل کی ہے, لیکن میں جو کہوں گا جا کے پھر ہرقل اس کی تصدیق کرے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم جاؤ, ہم بھی بلا وجہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم بھی بلا وجہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر مصالحت ہوتی ہے تو 2 ہی راستے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ہمارے باج گزار بن جاؤ. تو اس نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, اور اس کے بعد پھر جو جواب ہے میں دوں گا. اور جب جانے لگا تو اس نے کہا حضور ہمارا انتظار نہیں کریے گا, ہم آئیں گے نہیں, یعنی ہم لڑنا نہیں چاہتے. بہرحال ہم جواب آپ کو بھیج دیں گے لیکن ہم لڑائی نہیں چاہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک قیام فرما کے واپس آ گئے, اور اس سفر کا اللہ نے تمام علاقے کے قبائل کے کفار پہ اسلام کی دھاک بیٹھ گئی کہ بھی جن کے مقابلے سے روم کی طاقت ڈر رہی ہے تو ہم قبیلے کیا کر سکتے ہیں. ہم 200, 500, 1000, 2000 والا قبیلہ کیا لڑے گا, جہاں 90,000 فوج کی طاقت جو ہے ڈر گئی, وہ مقابلے پہ نہیں آ سکے. تو اللہ نے رحمت کی کہ اور اسلام جو تھا پوری قوت سے پھیلتا گیا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک مسلمان کمزور رہتا ہے تو اللہ کی مدد نہیں آتی. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. ایک قدم تم بڑھو گے تو پھر اللہ دشمنوں کے دلوں میں روک ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر تم خود ہی گھبرا جاؤ, اگر تم خود ہی منتوں پہ آ جاؤ, اگر تم خود ہی کافروں سے کہو کہ ہماری حفاظت کریں, یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی آدمی سانپ سے کہے کہ مجھ پہ پہرا دو, یا کوئی آدمی کسی جنگلی جانور سے کہے کہ میری حفاظت کرو. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ دشمن کیوں حفاظت کرے, وہ تو پھر ایسی حفاظت کرے گا کہ تمہیں ایسا لڑا کے جائے گا کہ تم قیامت تک لڑتے رہو گے. اس لیے یہ غزوہ تبوک جو ہے بڑا عظیم غزوہ ہے, اور اللہ نے اس میں بغیر جنگ کے فتح عطا فرمائی. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب حضور کے صحابہ کا قافلہ چلا, اور مدائن صالح اس کو ہجر بھی کہتے ہیں, مقام کا نام ہے, وہاں جب آئے تو صحابہ دوڑ پڑے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. ان کے محل دیکھیں, ان کی جگہ دیکھیں, وہ کیسی قوم تھی, کیسے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ سارے صحابہ بھاگ کے دیکھنے گئے ہوئے ہیں. حضور نے اعلان کیا الصلاۃ جامعۃ, یہ اعلان ہوتا تھا کہ حضور بلا رہے ہیں. تو جب سارے صحابہ کھڑے ہو گئے, حضور نے فرمایا عجیب بات ہے, مجھے تعجب آیا ہے کہ وہ قوم جن پہ اللہ کا قہر ٹوٹا ہے, اللہ کا غضب آئے, کیا دیکھنے گئے ہو؟ اس قوم کا کیا دیکھنا ہے جس پہ اللہ کا غضب آئے؟ یہ غضب کی جگہ بھی کوئی دیکھنے والی ہوتی ہے جہاں خدا کا عذاب آ جائے. انہوں نے کہا حضور ہم اس لیے دیکھنے گئے تھے کہ ہمیں بڑی تعجب کی بات تھی کہ کیسے پہاڑوں میں محل تھے, اور کیسے مضبوط قلعے تھے, اور کیسے اللہ نے ان کو برباد کر ڈالا ہے.
حضور نے فرمایا تعجب اگر کرتے ہو تو پھر یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارے اندر پیدا کیا اور میں تمہیں ماضی کی خبریں دے رہا ہوں اور میں تمہیں قوم عاد اور قوم نوح اور قوم سمود کے واقعات سنا رہا ہوں. یہ تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کا ایک پیغمبر جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہو, جس نے دنیا میں کبھی سفر نہیں کیا, جس نے دنیا میں کبھی علم حاصل نہیں کیا, اور وہ تمہیں آسمانوں کی خبر دیتا ہے, تمہیں زمینوں کی خبر دیتا ہے, تمہیں زمانہ ماضی کی خبر دیتا ہے, تمہیں آنے والے مستقبل کے احوال سے خبر دیتا ہے, تو کیا وہ کم تعجب کی بات ہے کہ تم اسی کو دیکھنے کے لیے گئے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے قاعدہ ہے کہ جو مقامات عذاب ہیں, یعنی جن مقامات پہ اللہ کا عذاب اترا ہے, وہاں اگر کبھی گزرنے کا وقت آئے تو ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے جلدی جلدی آدمی گزر جائے. وہاں چونکہ رہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ مقامات غضب ہیں, اور اسی لیے علماء نے استدلال کیا کہ وہ مقامات جہاں غضب آ چکا ہے یا غضب آنے کا حقدار ہے, ایسی جگہ پر بھی نہ جائیں. جیسے شراب خانے ہیں, جیسے جوئے کے اڈے ہیں, جیسے سود کے اڈے ہیں. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ بلڈنگیں جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں, سودی کاروبار ہوتا ہے, اس کے سائے میں بھی نہ بیٹھیں کہ کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے. کیوں اللہ کی پکڑ کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ کس وقت آئے گی, یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ آج آ جائے, رات آ جائے, دوپہر کو آ جائے, لیکن یہ مقامات غضب ہیں. جیسے بعض بازاریں ہیں زنا کی, بعض بازاریں ہیں گناہ کی, بعض بازاریں ہیں بے حیائی کی, یہاں اختلاط ہے. اور جہاں اسی لیے ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تھے, بزرگ تھے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, مولانا غلام ربانی سے بہت بڑے مجاہد عالم تھے, اور میرے ساتھ بہت ہی ان کا پیار تھا, تعلق تھا, محبت تھی. تو ان کے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا. تو مقدمے میں جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو عدالت میں جب ان کو پیش کیا گیا تو اس مقدمے میں گواہ پیش ہوا, وہ جو ڈپٹی مجسٹریٹ تھا نا, جس کی ڈیوٹی تھی. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ اس دن ڈیوٹی پہ تھا ہی نہیں, یعنی جس دن کا واقعہ ہے جلوس جا رہا تھا, کوئی لڑائی ہوئی تو مقدمہ بن گیا اور مولانا گرفتار ہو گئے. تو وہ مجسٹریٹ ڈیوٹی پہ نہیں تھا, وہ گھر گیا ہوا تھا, لیکن واپس آئے چونکہ ڈیوٹی اس کی تھی, لہذا رپورٹ بن گئی اور گواہ بن کے آ گیا. تو عدالت میں جب اس نے گواہی دینی شروع کی تو مولانا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جج صاحب سے, انہوں نے کہا حضرت میری صرف اتنی گزارش ہے کہ مجھے کمرے کے باہر کھڑا کر دیں اور اس سے گواہی جو لینی ہے لے لیں. تو اس نے کہا کہ مولانا آپ کے خلاف ہی تو گواہی ہے, آپ بھی تو سنیں نا کہ آپ کے خلاف گواہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے چھت گر پڑے تو میں تو عذاب میں نہ ہوں, کم از کم اگر یہ اللہ کا قہر آ جائے, ایسے آدمی کی گواہی جو موقع پہ نہیں تھا, شہر میں نہیں تھا, وہ جھوٹ بول رہا ہے کھڑے ہو کر, تو کہیں اللہ کا غضب آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور یہ کمرے کی چھت گر جائے, تم مرو میں کیوں مروں, مجھے باہر کھڑا کر دو, جو سزا دینی ہے دے دینا. تو اس کے بعد وہ خیر بڑا گھبرا, ایک آدمی موجود ہی نہیں, اتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا. ایک ہوتا ہے کہ چلو بھی آدمی نے آدھا دیکھا آدھا نہیں دیکھا, لیکن ایک آدمی اس ڈیوٹی پہ نہیں, شہر میں نہیں, موجود نہیں, اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ جی میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. اتنا بڑا جب جھوٹ بولا جا رہا ہو تو اللہ کا غضب آ سکتا ہے, کیونکہ جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے, اور لعنت کا معنی ہوتا ہے بعد عن رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اور جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اللہ کا غضب آ جاتا ہے. ابھی چند دنوں کا ہی, یعنی چند دنوں سے مراد یہ ہے کہ 1-2 سال کا واقعہ ہے. میرے بھی دوست تھے, وہ جج تھے ماشاءاللہ, وہ بھی بیچارے شہید ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. تو مجھے ان نے خود مجھے یہاں مکے میں, ان نے نہیں سنایا بلکہ ان کے کسی دوست نے سنایا کہ ان کی عدالت میں, جج صاحب کی عدالت میں ایک تھانے پیش ہوا ہے قتل کے مقدمے میں گواہی دینے کے لیے. تو جب وہ پیش ہوا تو جج صاحب نے اس کو کہا کہ بھئی سوچ لو, تھاندار صاحب سمجھ رہے قتل کا معاملہ ہے, کوئی عام چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ سزائے موت کا مسئلہ ہے, اور تم گواہی دینے کے لیے آ رہے ہو, تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بڑا اچھی طرح سوچ لو, سمجھ لو, اور جھوٹ نہیں بولنا.
اور اگر تم سچ بولو گے نا تو جتنی مجھ سے مدد ہوگی میں تمہاری کروں گا، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا جی نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے کہ تم نوکری بچانے کے لیے جھوٹ بولو گے، تم سچ کہنا۔ انہوں نے کہا جی میں سچ کہوں۔ اچھا اگر میں تمہیں حلف دوں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کرو تو کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو کچھ سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کہا اپنے ملازمین کے اس کو لے جاؤ، یہ غسل کرے، مجھے کیا پتا بھائی غسل بھی ہے اس کو کہ نہیں ہے۔ غسل کر کے آئے اور اس کے بعد یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے۔ خیر جناب وہ گئے، غسل کیا ہے، وضو کیا، واپس آ گیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے تھانے دار صاحب آپ جھوٹ بولیں گے، مجھے پتا ہے، لیکن اللہ کی کلام کا حلف لے رہے ہیں اور سوچ کے حلف لینا، اللہ کی پکڑ آ گئی تو بچ نہیں سکو گے۔ اس نے جناب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہی دی۔ وہ تو ملازم ہے نا پولیس والے، جو لکھ دیں گے اس کی گواہی تو دیں گے نا، جھوٹ لکھا ہوا ہے، سچ لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے ان نے تو پھر کہنا ہوتا ہے نا، جھوٹ لکھ چکے ہیں، اب کیسے پھریں گے کہ ہم نے غلط لکھا ہے؟ یہ تو پھر اللہ ضمیر زندہ ہو تو پھر جاتا ہے آدمی۔ اس نے گواہی دی اور اس کا چہرہ بگڑا۔ وہ جج صاحب نے کہا کہ دیکھو تم نے بلا وجہ ایک آدمی کے خلاف قتل میں ناحق گواہی دی ہے، بہرحال فیصلہ تو جو ہوگا وہ کاغذوں پہ ہوگا، لیکن تم اللہ کے قہر سے نہیں بچو گے۔ ایک بے گناہ کو پھانسی چڑھا رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔ خیر جی وہ نکل گیا، بات باہر نکلا۔ آپ یقین کریں کہ اس شہر سے 2 میل تک نہیں گیا کہ راستے میں گاڑی ٹکرائی اور لاش ریزہ ریزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی غضب اسی وقت آ جاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا نمونہ اسی وقت دکھا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ مہلت دے دیتے ہیں بندوں کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ یہ مزے نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت ہے، اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اچھی طرح پکڑ لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ جو ہے پھر سخت ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، تو حضور نے فرمایا کہ خبردار عذاب کی جگہ پہ نہ جایا کرو۔ اسی لیے سرکار دو عالم وادی محصر، یہ جو مینا ختم ہوتا ہے اور مزدلفہ کے شروع ہونے سے پہلے، یہ وادی ہے وادی محصر، جس میں ہاتھیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو جب حضور وہاں سے گزرے، حضور نے فرمایا جلدی چلاؤ اونٹوں کو، جلدی نکل جاؤ اس وادی سے، کہ یہ ایسی وادی ہے جس میں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو عذاب کے مقامات سے بچنے کی کوشش کیا کریں، اور جو رحمت کے مقام ہیں وہاں بیٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ جیسے اللہ کی مساجد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں ہیں، اللہ کے قرآن کی مجلسیں ہیں، درس حدیث کی مجلسیں ہیں، تحفیظ القرآن کی مجلسیں ہیں، تو یہ رحمت کے مقام ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے ڈانٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسی مجالس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب مومن آدمی مسجد میں آئے، اس کا دل ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں چھوڑ دو، پانی میں چھوڑ دو تو کیسے دیکھو کیسے تیرتی ہے اور ادھر جا رہی ہے اور ادھر جا رہی ہے، اور جناب اٹکھیلیاں کر رہی ہے اور پانی پہ ناچ رہی ہے۔ اور اگر اس کو پانی سے نکال لو تو تڑپے گی بیچاری اور کیا کرے گی۔ اس لیے فرمایا مومن جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور منافق کو اگر پکڑ دھکڑ کے لے بھی آؤ تو اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسے پرندے کو کسی پنجرے میں قید کر دو۔ اس لیے منافق آدمی آپ دیکھیں گے نا، بعض لوگ نماز کا سلام پھرے گا تو دروازے پہ پہنچ جائے، بیٹھ ہی نہیں سکتے، ان کو کانٹے چبھتے ہیں، اللہ بیٹھنے نہیں دیتا مسجد میں۔ آ تو گئے بیچارے پکڑے چھکڑے کہ یار نماز کا وقت ہے، لوگ کیا کہیں گے، چلو یار پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا بوجھ اٹھایا تھا، اتارا اور پھینکا، یعنی تسبیح کی دیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکے، فوراً بھاگیں گے، ان کو مسجد میں چین ہی نہیں آتا۔ اچھا بعض تو ایسے بد وقت ہوتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں اچھا تم مسجد میں نماز پڑھ لو، میں کھڑا ہوں باہر، میں باہر کھڑا ہوں، تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم جاؤ۔ او بھائی آؤ تم بھی آؤ، نہیں میرے کپڑے خراب ہیں۔ اس کے کپڑے ہمیشہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ پلید آدمی پلید کپڑوں میں رہ گا نا، پلید آدمی کبھی پاک کپڑوں سے اس کا کیا کام ہے؟ پاک آدمی جیسے پلید کپڑے نہیں پہن سکتا، اسی طرح پلید آدمی کو کیا رہنا ہے پاک کپڑوں سے؟ اس کو تو نہ پیشاب کا خوف ہے، اس کو نہ کسی حلال کا خوف ہے، نہ حرام کا خوف ہے، نہ اس نے وضو کرنا ہے، نہ غسل کرنا ہے،
نہ وضو اور غسل کے اس کو مسائل آتے، اسے کیا ہے؟ انہیں پیشاب کیا، بٹن باندھے، پینٹ کس کے آ گیا، باقی پیشاب پینٹ میں رہے کہیں رہے، اسے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے اللہ اسے دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں کہ ہر وقت پیشاب میں لتڑے رہو، تمہارا لباس بھی، تمہارے کپڑے بھی، تمہارا بدن بھی ہر وقت جو ہے وہ ناپاکی میں رہے گا، کیونکہ تم نے اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا۔ اور جو آدمی اللہ کے گھر میں آنے والا ہوگا، غریب سے غریب ہوگا، تو دیکھے گا یار دیکھنا ذرا میرے کپڑے پہ کوئی چھینٹا تو نہیں لگ گیا، یار دیکھنا میں گزر رہا تھا راستے میں پانی تھا گندا، کہیں اوپر قطرہ تو نہیں آ گیا، تو یار کوئی شک پڑ رہا ہے، اچھا میں دھو لوں بلا وجہ میری نماز نہ خراب ہو جائے۔ تو ایک ایک نقطے کا بھی وہ خیال کرتا ہے، ایک ایک چیز کا بھی وہ خیال کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں، اور اللہ کو ماننے والے جو ہیں وہ پاکی اور نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا کہ عذاب کے مقامات پہ بالکل نہ جایا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ مستقیموا وسددوا، بالکل استقامت اختیار کرو، سیدھے اچھے عمل اختیار کرو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے؟ لیکن فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایسی قوم آئے گی لا يدفعون انفسهم شيئا، وہ اپنے آپ کو کسی چیز کو دفع نہیں، اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکے۔ اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور جب تم سیدھے چلو گے اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب کریں؟ اللہ نے تو آج تک کسی قوم پہ عذاب نہیں کیا جب تک کہ وہ قوم عذاب کی مستحق نہیں ہو گئی۔ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، لیکن جب بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کسی وقت پکڑ اس کی آ بھی جاتی ہے، ورنہ اصل عذاب کے فیصلے جو ہیں وہ تو آخرت میں ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو، ہر مسلمان کو عذاب سے بچائیں۔ وقال الامام محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن عبد الله بن حسان السلمي بن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكان يعني الناقة من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فأتوا أن من ربهم فأكلوها، وكان شماءهم يوما يشبون الأبناء يوما فأكلوها فأخذتهم صيحة أخمد الله من تحت يديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، فقالوا من هو يا رسول الله؟ قال أبو رعال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، وهذا الذي ليس فيه شيء من كتب الستة ولا شرط مسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ لما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ آپ جب گزرے اس مقام سے، مقام ہجر سے، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو ہدایت دی کہ خبردار ایسی نشانیاں نہ مانگنا پیغمبر سے جیسی قوم صالح نے مانگی تھی، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ جب کوئی معجزہ قوم مانگے اور اللہ وہ معجزہ نبی کو دے دیں اور پھر ایمان نہ لے آئے تو اللہ برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار تم بھی نشانیاں نہ مانگنا جیسے قوم صالح نے نشانی مانگی تھی کہ اگر اس پہاڑی سے اونٹنی پیدا ہو جائے گابن، 10 مہینے کی گابن ہو، ہمارے سامنے اونٹنی نکلے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اونٹنی پیدا کر دی، لیکن قوم صالح پھر بھی ایمان نہ لے آئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے پکڑ لیا اور قوم پوری کی پوری جو تھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ رستہ دیکھ رہے ہو،
صحابہ نے کہا فرمایا ترد من ھذا الفج، اس راستے سے وہ اونٹنی آتی تھی اور اس راستے سے وہ اونٹنی جاتی تھی، اور ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور وہ لوگ جو تھے دودھ پیتے تھے، اور ایک دن جو ہے لوگ پانی پیتے تھے اور اونٹنی جو ہے بغیر پانی کے رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کر دی تھی کہ دودھ ایک دن تمہارے لیے ہے اور ایک دن اونٹنی کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی نے، اور یہ یاد رکھو کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس دن پانی نہیں ملتا اللہ نے ان کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا کہ بغیر پانی کے تم دودھ پیتے رہو۔ لیکن قومیں ناقدری پہ آ گئیں، اللہ کی ہر نعمت کی ناقدری، اللہ کی ہر نعمت پہ ناشکری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرانا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اس طرح گزارا نہیں ہو سکتا، ہم اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو زخمی کر دیا، زخمی کر کے اونٹنی کو مار دیا۔ جب اللہ کے حکم سے نکلے تو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، ایک چنگھاڑ ماری جبریل نے، بس ختم، سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ جناب حضور پاک نے فرمایا کہ جب آئے فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةً أَخْمَدَ اللَّهُ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، جتنے بندے اس وقت زمین پہ تھے قوم سمود کے سب مر گئے، ایک آدمی سے بچ گیا ابو رحال، وہ اس لیے بچ گیا کہ وہ حرم میں آیا ہوا تھا، وہ قوم سمود کا آدمی تھا، حرم کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گیا، لیکن جب واپس جانے لگا حرم سے نکلا تو اس پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ وقالوا من هو یا رسول اللہ قال ابو ریان لما خرج من الحرم، جب وہ حد حرم سے نکلا اصابہ ما اصاب قوم، اس پر بھی وہی عذاب آیا جو اس کی قوم پہ عذاب آیا تھا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے اور شرط امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اس لیے یاد رکھا کریں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث مبارک جو ہے وہ 6 کتابوں میں ہو، بعض حدیث موطا امام مالک میں ہیں، بعض موطا امام محمد میں ہیں، بعض حدیثیں جو ہے وہ مسانید میں ہیں، بعض حدیثیں جو ہے وہ مصنفات میں ہیں۔ صرف دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اگر راوی جو ہے وہ سارے شرائط کے مطابق پورے ہیں تو وہ حدیث صحیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام حدیثیں ایک کتاب میں آ جائیں، یہ تو ممکن نہیں۔ اچھا بعض حدیثیں ہمیں مسلم میں ہیں تو بخاری میں نہیں، بعض بخاری شریف میں ہے تو مسلم شریف میں نہیں، بعض ان دونوں میں نہیں ہے تو ترمذی شریف میں ہو۔ اصل دیکھنا پڑتا ہے رجال کو کہ ان کے رجال جو ہیں کیا وہ رجال علی شرط شیخین ہیں یا رجال جو ہیں علی شرط امام البخاری ہیں یا رجال جو ہیں علی شرط مسلم ہیں، یا اس حدیث کا متن جو ہے مفہوم جو ہے وہ سیاق کی کسی کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے ان علماء کی جن کا حدیث پہ اتنی نظر ہو، جن کی وسعت نظر ہو، جن کا اتنا مطالعہ ہو، اور پھر جن کو جمع بین الاحادیث کا علم آتا ہو، پھر جن کو ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، پھر جا کے آدمی حدیث پہ عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایک کتاب پڑھ لے اور کہا جی میں نے تو پڑھا ہے اور حدیث میں لکھا ہے۔ تو ایسی اگر بات ہو ماشاءاللہ تو پھر تو علم پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اردو میں کتابیں موجود ہیں اور ہر آدمی اٹھا کے دیکھ لے بس۔ اب جناب فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی بلغت السنا الی قبیلۃ سمود، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ سمود کی طرف ان کے خاندان ان کی قوم میں سے پیغمبر بھیجا حضرت صالح علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ فجمیع الرسل یدعون الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے قوم خالص اللہ کی عبادت کرو،
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے جتنی رسول بھیجی ہیں، اللہ نے جتنی نبی بھیجے، سب نے یہی دعوت دی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ عبادت کا کیا بنا؟ نماز ہے تو عبادت ہے، روزہ ہے تو عبادت ہے، اعتکاف ہے تو عبادت ہے، طواف ہے تو عبادت ہے، رکوع و سجود ہے تو عبادت ہے، نظر نیاز منت عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی غیر سے کرو گے تو شرک اکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ دوسری جگہ دیکھو قرآن پاک نے وضاحت فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس میں وحی کی، کیا وحی کی کہ لوگوں کو بتلاؤ لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، فاعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس طرح فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں پیغمبر بھیجا، انہوں نے کیا دعوت دی؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا کسی طاغوت کے آگے سر نہ جھکاؤ، اللہ کے ماں سوا کسی زندہ مردہ کے آگے سر نہ جھکاؤ، اللہ کے ماں سوا کسی غیر سے مدد نہ مانگو، اللہ کے ماں سوا کسی غیر پہ توکل نہ کرو، اللہ کے ماں سوا کسی غیر کی منت نہ مانو، اللہ کے ماں سوا کسی غیر کے گھر کا طواف نہ کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا عبادتیں قولی بھی ہوتی ہیں، عبادتیں فعلی بھی ہوتی ہیں، ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے آدمی اگر شریک کرے گا تو مشرک بن جائے گا اور شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے جب اپنے پیغمبر کو بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو، انہوں نے بھی قوم کو دعوت دی اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم میری نبوت کو نہیں مانتے ہو ظالمو، اب تو معجزہ دیکھ لیا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھ لو، اللہ نے معجزہ نشانی بھی دے دی، تم نے اونٹنی مانگی تھی، اونٹنی تمہارے سامنے پتھروں سے پہاڑوں سے اللہ نے پیدا کر دی، اب تو انسان بن جاؤ۔ اے قد جاءتکم حجۃ من اللہ علی صدق ما جئتکم بہ وکانوا هم الذین صالحوا صالحا، ان لوگوں نے خود سوال کیا تھا صالح علیہ السلام سے، ان یاتیہم بآیۃ واقتروا علیہ بان تخرجوا من صخرۃ سماء عینوها بانفسہم وہی صخرۃ منفردۃ فی ناحیۃ الحجر یقال لها الکاتبہ فطلبوا منها ان یخرج لهم منها ناقۃ اشراء تمخذوا فاخذ عليهم صالح العود والواسق فجابهم الله الى سؤالهم واجابوا تبدنوا النبي وليتبعنه فلما اتوا ولا ذلك وهود ومواسيقهم قام صالح علیہ السلام۔ اب جناب قوم نے آگے تجویز پیش کی کہ حضرت آپ ایسا کریں مہربانی کر کے، ایک پتھر ہجر کے قریب ایک صخرہ تھا، اس کا نام تھا کاتبہ، کہنے لگے اگر اسی پتھر کے اندر سے، سیدھے کے اندر سے اونٹنی نکل آئے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ 10 مہینے کی گابن ہو، بالکل بچہ جننے والی تاکہ ہم دودھ وغیرہ کا فائدہ بھی اٹھا سکیں، آپ نے فرمایا اچھا پکا وعدہ کرو میرے ساتھ، عہد اٹھاؤ، قسم دو، وعدہ کرو، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے کہنے پر یہ معجزہ مجھے عطا فرما دیں اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو کیا تم ایمان لے آؤ گے یا ایمان نہیں لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جناب ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، ہم عہد دیتے ہیں، اگر یہ مطالبہ پورا ہو جائے، اگر ہماری یہ بات مان لی جائے، اگر ہمارے سامنے اونٹنی نکل آئے تو اب سب کے سب اسلام لے آئیں گے۔ لیکن قومیں جھوٹ بولتی ہیں، جیسے کہ بہت سارے معاملات میں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، مشرکین مکہ نے معجزات دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب زمانے میں آیات دیکھے، آسمانوں پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا دیکھا،
لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آئے، کہنے لگے حضور نے جادو کر دیا ہے۔ جب قومیں بدقسمتی پہ آ جاتی ہیں نا پھر وہ نہیں مانتے۔ بس دعا کریں کہ اللہ ہدایت کے ساتھ ایمان سے کہیں۔ جو لوگ آج بھی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کو جتنی تقریر کرو مانتے۔ ایمان ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ہمارے جو لوگ جو ہیں دیہاتوں میں جو جاہل ہیں، جو قبروں پہ قبر پرست ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور الٹے پاؤں چلتے ہیں، ان کو آپ جتنا سمجھائیں ایمان سے کہیں بات مان دیں۔ اچھا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا مرشد تو خود مر گیا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مرشد ہمارا مر گیا، قبر میں ہے، اور اس کی قبر ہم نے بنائی ہے، اور اوپر جناب ہم نے بڑے بڑے قیمتی پتھر لگائے ہیں اور بڑے کمرے بنائے ہیں، اوپر جناب گنبد بنائے ہیں، سارا ہم نے کیا ہے۔ یعنی اوپر کھڑا ہے قبر پہ، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جو بندہ خود مٹی کے نیچے چلا گیا، جو بندہ خود موت کو نہیں ٹال سکا، جو بندہ موت کے وقت میں اپنے بیوی بچے کسی کے کام نہیں آ سکا، ہمیں کیا نفع دے گا؟ لیکن جو سمجھا کہ نہیں بابا نہیں، چھوڑو تم وہاں بھی ہو، بس تمہارا دماغ میں بات نہیں آ سکتی، ہم سمجھتے ہیں تم نہیں سمجھتے۔ اب اس کا کیا علاج؟ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ میں رہتے ہوئے ٹھنڈے دل سے اللہ کے حرم میں ہو، خدا کے گھر میں کھڑے ہو، ایمان سے کہیں جو بندہ اپنے ملک میں داڑھی منڈاتا تھا وہ مکے مدینے میں بھی منڈاتا ہے، کوئی حیا آ گیا؟ نہیں۔ آپ ٹھنڈے دل سے، وہاں جھوٹ بولتا تھا یہاں بھی جھوٹ بولتا، وہاں بھی گالیاں بکتا تھا یہاں بھی گالیاں بکتا، وہاں فراڈ کرتا تھا یہاں بھی کرتا۔ اللہ کے حرمین میں نشے بیچتا ہے، حرام بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے حرمین میں عورتوں کو چھیڑتا ہے، اللہ کے حرمین میں گندی فلمیں دیکھتا ہے، اللہ کے حرمین میں رہتے ہوئے انگریزی فیشن بنا کے پھرتا ہے، ہر عورت کے پیچھے جا رہا ہے، چھیڑ رہا ہے۔ اس کو ایمان سے کہیں جب خدا کے گھر اور محمد مدنی کے اور روزے کا حیا نہیں آیا تو مولوی مکی کی تقریر کیا کر لے گی؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ایک آدمی خدا کے کعبے میں آ گیا، محمد مدنی پاک کے روزے پہ آ گیا، بھئی اس کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے بھلا؟ مکے مدینے کے بعد کوئی ہدایت کا ذریعہ ہے؟ اور یہ ساری چیزیں اللہ نے خود دکھا دی ہیں۔ اچھا حج بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ، 27 رمضان کے عمرے بھی کر رہا ہے، بگڑے بھی کھا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک بھی کر رہا ہے، لیکن دھیلے کے برابر بھی بے حیائی میں، جھوٹ میں، فیشن میں، اس کے گالیوں میں، بکواس میں، کسی چیز میں ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آیا، جیسے آیا تھا ویسا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے کھوتے کو، گدھا کو پکڑ کے جو مکے میں لے جاؤ، 10 سال وہاں کھڑا رکھو تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، گھوڑا نہیں بنتا۔ آپ گدھا کو جو باندھ رہے اور کل کو گدھا کہے میں مکے گیا تھا تو کیا ہو جائے گا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی ریت پہ پانی بہاتے رہیں تو کیا نکلے گا اس سے؟ جب زمین ہی نہیں ہوگی، پانی کو جذب ہی نہیں کرے گی تو پیدا کیا ہوگا؟ تو جب ہمارے دلوں کی زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، ویران ہو گئی ہیں، ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں، گناہوں کی سیاہی چھا گئی ہے، کوئی بھی ہمیں اثر نہیں ہوتا، آ جاتے ہیں تقریر بھی سن لیتے ہیں، درس میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو میاں حرم میں آئے ہیں، چھوڑے دیکھیں تو صحیح یار مولوی لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بھی پاگل ہیں، لگے ہوئے ہیں، بھلا ہم کوئی بدلنے والے ہیں؟ خامخواہ مغز خراب کر رہے ہیں اپنا۔ چلو یار لگانے دو مولویوں کو زور، جتنا لگاتے ہیں ہم بھی ان کو دکھائیں گے کہ تم جتنا ہمیں جنت کی طرف کھینچو ہم نے ٹھیک جہنم جانا ہے۔
لیکن یاد رکھو مولویوں کا کچھ نہیں بگڑتا، ہماری ذمہ ہے کہنا، اور اللہ کی توفیق سے ہم کہہ رہے ہیں۔ تمہیں سیدھا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ڈپٹی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خیر و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے اور یہ صورت محمد مصطفیٰ ہے اور یہ فرنگی کی شکل ہے، تمہاری مرضی جو قبول کرو۔ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی بات تمہیں پہنچا دیں کہ بھی نماز فرض ہے، تارک صلاۃ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر سستی کر کے بھی نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ اسی سے آپ اندازہ فرما لیں۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہے لیکن اس نے عمل ایسا کیا ہے جو کفر میں لے جائے گا، یعنی اب کفر بھی پٹڑی پہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے ذمہ تو میرے بھائی ایک اچھا امام جتنے آدمی آپ کھڑے ہیں ماشاءاللہ، امام سے آپ مجھے بتائیں کہ داڑھی رکھنا یا داڑھی سنت محمد مصطفیٰ تھی یا حضور کے صحابہ کے داڑھی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی؟ ہاں جی تھی۔ یہ داڑھی مونڈنا جو ہے یہ کس کی سنت ہے؟ ہاں جی اس طرح پھروانا نہیں، آپ خود خیال میں چھوڑے مولویوں کو، ہم لوگ تو پاگل لوگ ہیں، ہم تو دیوانے لوگ ہیں، ایسے خام خواہ لگے رہتے ہیں، دماغ خراب کرتے ہیں آپ لوگوں کا۔ آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دیا ہے نا کہ آپ رات دن کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ بس اور حضور کے بعد خلفاء راشدین اہل بیت رسول اللہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، اولیاء اللہ، کوئی ایک چہرہ جو ہے مجھے آپ بغیر داڑھی کے دکھائے۔ آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں آخر؟ سوچ لیں، ٹھنڈے دل سے خود غور کر لیں، چھوڑیں مولویوں کو۔ مولویوں کی کیا بات ہے، مولویوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دیا ہے ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ مرد کو عورت بنا دیتے ہیں، عورت کو مرد بنا دیتے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا عقل دیا ہے ماشاءاللہ، فوٹو بدل دیں، ٹکٹ بدل دیں، کامیں بدل دیں، لائسنس بدل دیں، آئیڈینٹی کارڈ بدل دیں، تو بڑے عقل والے لوگ ہیں، اس لیے آپ سب سمجھتے ہیں، آپ ٹھنڈے دل سے ہمیں سمجھائیں۔ اچھا جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے یہی حضور کا لباس تھا، پینٹ، شرٹ، ٹائی، ٹھنڈے دل سے سوچ۔ ویسے آپ یہ کہیں گے معمولی بات ہے، تو معمولی بات ہی سے تو بندہ گمراہ ہوتا ہے نا۔ دیکھو نا، پہلے غیر محرم عورت سے معمولی بات ہی ہوتی ہے نا، ہیلو 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 ہوتی ہے، اس کے بعد ہی بات بڑھتی ہے نا، پہلے تو معمولی بات ہوتی ہے۔ گناہ بھی پہلے معمولی ہوتا ہے، وہ بڑھتے 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 بنتا ہے نا پھر، اور جب آگ لگانی ہو تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، بڑوں کو نہیں لگائی جاتی۔ بندے کو برباد کرنے میں بھی یہ چھوٹے گناہ زیادہ کام کرتے ہیں کہ پہلے آدمی نے سگریٹ پکڑی، پھر چھپ چھپ کے پینا شروع کیا، پھر ایسا ایسا ڈھیٹ ہوتا گیا، بے حیا ہوتا گیا، لوگوں میں بیٹھ کے پینا شروع کیا، پھر باپ کے سامنے پینا شروع کیا، ماں کے سامنے پینا شروع کیا، پھر اور بے حیا ہو گیا کہ پھونک مار کے لوگوں کے منہ میں دھواں بکھیرا، پھر اور ٹرینڈ ہو گیا کہ پی کے ناک سے دھوئیں نکالے، پھر بے حیائی بڑھتی جاتی ہے نا، اور ایک دن خود کو جلا دیا۔
یہ آپ خود فیصلہ کریں. کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر آپ کو صحابہ سے محبت ہے، اگر آپ کو اہل بیت رسول سے محبت ہے، اگر آپ کو حضرت حسن حسین سے محبت ہے، اگر آپ کو باقی پیران پیر سے محبت ہے، تو کیا خیال ہے ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی تھی، سر ننگا ہوتا تھا، بال انگریزی کٹے ہوتے تھے ان کے؟ اور خدا کے گھر میں بھی طواف کرتے تھے تو فیشن کے ساتھ انگریزی بال نکال کے کہ اللہ میاں دیکھ لو میں آ گیا ہوں اکڑ خان. اللہ نے تو بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں توڑ دی ہیں، تم کون سی شے ہو؟ تم تو چونٹی بھی نہیں ہو. یہ تو بکا ہے الذی تبک بہا ناکل جبابرہ، یہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں. تم کیا ہو اور ہم کیا ہے؟ کس کو دکھانے آتے ہو کعبے کے طواف میں فیشن؟ کس کو؟ مجھے ٹھنڈے دل سے سمجھاؤ، کس کو دکھانے کے لیے آتے ہو؟ اکڑ اکڑ کے چلتے ہو. لباس ہے تو انگریزی، بال ہے تو انگریزی، چال ہے تو انگریزی، ڈھال ہے تو انگریزی، ہاتھ میں سگریٹ ہے تو انگریزی. کس کو دکھانے آتے ہو؟ خدا کے کعبے کو چیلنج کرنے آتے ہو؟ محمد مدنی کے روزے پہ جا کے اپنی بے حیائی اور بے شرمی کا اللہ کے نبی کے شہر کو گواہ بناتے ہو؟ اس سے بہتر ہے نہ جاؤ. بیرون درجے کر دی کہ درون خانہ آئی. جیسے کسی اللہ والے نے لکھا ہے کہ جب تم کعبے میں آتے ہو تو کعبے سے فریاد آتی ہے کہ بدبخت تو باہر کیا کر رہا تھا کہ اندر بھی آ گئے ہو. وہ کہتا ہے کہ جو زمین پر سجدہ کردم سے زمین ندا برآمد، کہ جب میں نے سجدہ کیا زمین پہ تو زمین کہتی ہے بدبخت شرم کر، کیوں ریا کے سجدے کر کے، کیوں ریا کے سجدے کر کے مجھے خراب کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں تمہیں بتایا، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، ہمیں کیا ضرورت تھی؟ کیوں بتلایا گیا کہ سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم دعا کرو کہ بس اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گندے بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، لیکن اس کے بندے ہیں برحم کا. اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دے، ورنہ ہمارے حالات بہت بگڑ چکے ہیں. میں نے کہتا ہے جی میں نے بنگلہ دیش میں رہتے وقت میں میرے بدن میں پتہ نہیں کیا ہے، اس وقت سے دل میں ارادہ تھا کہ حضرت شاہ جلال کے مزار پہ جاؤں گا. میں سعودی آ گیا تو اللہ نے تمہیں کعبے پہنچا دی. اب بھی قبریں اور مزار باقی ضروری ہیں. او خدا کے بندے، خدا نے جب تمہیں مکہ پہنچا دیا، اس لیے یاد رکھو اگر شہر میں موجود ہو جیسے مکے میں موجود ہو، اگر قبرستان جاؤ تو کوئی منع نہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں. بلکہ قبروں پہ جائیں، قبروں کی زیارت کریں اور قبروں سے عبرت پکڑیں کہ کتنے بڑے بڑے اللہ والے، کتنے بڑے بڑے دولت والے، سرمایہ والے مٹی کے نیچے پڑے ہیں. میں نے بھی یہاں آنا ہے. قبروں پہ جانا منع نہیں، لیکن یہاں سے سفر کر کے پیر جلال الدین بادشاہ کی قبر پہ جانا جو ہے وہ منع ہے. جب وہاں ہو تو زیارت کر لینا، پر اللہ تمہیں مکے لے آئے، بات ختم ہو گئی. آتے وقت جہاز میں عمرہ کا پتہ نہیں کیا پڑھا، اور مجھے تو نہیں پتا کیا پڑھا کیا کیا. اب تم اردو بھی بنگالی میں لکھو تو میں کیا کروں. مدینہ منورہ سے میں نے احرام باندھا ہوا تھا. راستے میں ایک عطر بیچنے والے نے مجھے عطر دیا تو میں نے عطر لگا لیا. اگر یاد آ گیا اور عطر کو دھو ڈالا پھر تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر یاد نہیں آیا اور تھوڑی جگہ پہ لگا پھر بھی خیرات کر دو. اگر یاد ہے آپ نے اچھی طرح پورے ہاتھوں پہ لگا کر اچھی طرح لگا لیا تو پھر دم ادا کرو. ہر
احرام جو ہے عمرے کے لیے وہ لازم ہے کہ میقات سے باندھا جائے، یہ نہیں ہے کہ گھر سے باندھ لو۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا ضروری نہیں ہے، ہر پانی بیٹھ کے پیا جاتا ہے، زمزم بھی بیٹھ کے پیا جاتا ہے۔ صرف زمزم کھڑے ہو کے پی لو تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور پاک نے بھی کھڑے کھڑے پیا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت کھڑے ہو جاؤ۔ تہجد کی نماز میں سجدے میں وہ دعائیں جو حدیث میں آپ بالکل مانگ سکتے ہو، یا مقلب القلوب انک عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی واجبرنی، جو بھی ہے مانگ سکتے ہو۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے سجدے میں، رکوع میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، البتہ قرآن کی کوئی دعا بطور دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ